سفاری نہیں کر سکتے. جی ایسا ہی. تو اس بات کی تھوڑی سی تشریح کریں گے، کیونکہ خواتین ٹھیک ہے ہم اسکول کالج کے دوست یا لڑکیوں کو تو ادھر ادھر سے نہیں لے جا سکتے موٹر سائیکل پہ، وہ اخلاقی طور پہ بھی، لیکن یہ کہ اپنی عورت کو بھی، اپنی بیٹی بیوی بہن ماں، ان کو بھی ہم لے نہیں جا سکتے موٹر سائیکل پہ ڈبل کر کے سواری، اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیجیے گا پلیز. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے تو کوشش اپنی سے وہ کر رہے ہیں، جو بھی ان کے اوپر ذمہ داری ہے اسٹیٹ کو چلانے کی، اور جو ورلڈ سے ان کو ہدایت مل رہی ہے اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو اگر تھوڑا سا علم یا مشورے کے ساتھ کریں، یہ تو بالکل بھونڈی سی بات ہے کہ اب خواتین کو بھی اس کے اندر شامل کر رہے ہیں. عموماً پاکستان ایک اسلامی جمہوری ملک ہے اور اس کے اندر ایسے غیر اخلاقی معاملات ہوتے نہیں. نارمل اگر ہم کسی کے ساتھ جا رہے ہیں، خواتین پیچھے ہیں، یقین آپ کی محرم ہی ہیں، تو ہم گھر میں بھی سب ساتھ ہی ہیں، تو کرونا کا خطرہ تو گھر میں بھی ہے اور باہر بھی ہے. ایسا تو نہیں کہ ہم ڈبل سواری پہ بیٹھ کر جب سورج کی روشنی میں باہر نکلیں گے تو اور روڈ پہ آئیں گے تو کرونا کا خطرہ ہے، ویسے نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک بھوڑا سا معاملہ تھا، اس کو لوگوں نے اٹھایا بھی ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے اسلم بھائی کہ جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے یا جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اس حوالے سے میں ضرور تھوڑی سی بات آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دیں تو پلیز. دیکھیں سچویشن ایسی ہے کہ ہم جس ملک میں، جس شہر میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ تو آپ کے پاس بسز ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی کوچز کا سسٹم ہے، بس ایک لوٹ مار کا نظام ہے ٹرانسپورٹ کا. ٹرانسپورٹ اسٹیشن جو بھی اویلیبل کر رہی ہے پبلک کے لیے، وہ جو چاہے پیسے لے، جیسے چاہے بھیڑ بکریوں کی طرح بھر کے لے جائے. گاڑیاں اس کی اپڈیٹڈ نہ ہوں، وہ کیا کہتے ہیں ان کے اپنے رول کے مطابق بھی اس کی سمجھ لیں کہ فٹنس بھی نہ ہو، اور دھواں دینے والی گاڑی موجود ہو، اور وہ اپنی مرضی سے صبح کے ٹائم چلائے 4 گھنٹے 1 گھنٹے پیک ٹائم میں، اور شام کے ٹائم 1 گھنٹے کی سروس دے، اور بیچ کے پورے ٹائم پبلک روتی رہے. تو حکومت وقت تو اس پہ توجہ نہیں ہے. شاید آپ کے چینل سے میں بات کر سکوں اور ان تک کو یہ بات میری جا سکے کہ وہ لوگ کچھ اس پہ سوچیں. کیونکہ جب میں آپ کو روزگار مہیا کرتا ہوں اپنی پبلک کے تھرو، تو اس پبلک کو 24 گھنٹے یا جتنی دیر بھی آپ ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں، اتنی دیر میں ہر وقت ایک نارمل وقفے کے ساتھ آپ کو ٹرانسپورٹ اویلیبل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے پوری ٹرانسپورٹ بھر کے صبح چلا لی اور اس کے بعد جو 20% لوگ رہ گئے اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے، کوئی کورٹ جانا ہے، کسی کو کہیں جانا ہے، کسی کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو وہ سارے لوگ سفر کرتے رہتے ہیں، رکشے سے جائیں، ٹیکسی سے جائیں، وہ ٹرانسپورٹیں اویلیبل نہیں ہوتی. بہرحال یہ بات ایک الگ طرف چلی جائے گی. اصل میں بات ہماری ہو رہی تھی ڈبل سواری کے اوپر. تو ان حالات میں جب یہاں پہ ایسا کچھ ہے اور کوئی ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے، تو میری بات یہ تھی کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق جو کراچی میں سمجھتا ہوں یا سندھ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ مورلس کوئی 10-20 لاکھ موٹر سائیکل تو ہیں جو رجسٹرڈ ہیں. ٹھیک ہے، اور 10 لاکھ کو اپنے 2 سیٹیں اس کو الاؤ کیا جس کا آپ ٹیکس لیتے ہیں، ایک ڈرائیور اور ایک اس کے پیچھے. تو وہ تو مستقل ہی سفر کر رہا ہے. کوئی مسئلہ آپ کا ہوتا ہے، کسی کا جلوس ہے، کسی کے معاملات ہیں، آپ ڈبل سواری بند کر دیتے ہیں. تو وہ جو 1.5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ لوگ پیدل ہو جاتے ہیں، تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ اس کے پاس ڈبل سواری کی سیٹوں کے حساب سے اس نے موٹر سائیکل کا ٹیکس دے کر موٹر سائیکل خریدی ہے اور وہ سنگل چلا رہا ہے اس کو، اور اس پہ سے آپ نے ایک سواری اتار دی ہے، چاہے اس کا دوست ہے، چاہے اس کا بھائی ہے، چاہے کچھ ہے، اور یہ مستقل کئی سالوں سے ایسا معاملہ چل رہا ہے. اس کی ایک کیلکولیشن میرے نزدیک یہ ہوتی ہے کہ بھائی اگر ایک آدمی نارمل 100 روپے بھی خرچ کرتا ہے ٹرانسپورٹ میں، نارملی ایسا ہے نہیں کیونکہ 100 سے بہت زیادہ خرچ کرتا ہے وہ، لیکن اگر 100 روپے میں رکھوں کہ فنگر ٹپ سے بات ہو جائے، تو 100 روپے کا مطلب ہے 10 لاکھ اگر پیدل ہو گئے تو 100 روپے سے آپ لگا لیں تو 10 کروڑ روپے ایک دن میں ٹرانسپورٹر کی جیب میں چلے جاتے ہیں، جو کہ آپ کو کسی مناسب طریقے سے سہولت بھی نہیں دے رہے. اسی طرح سے اگر میں اس فگر کو 20 لاکھ کر دوں تو آپ سمجھ لیں کہ 20 کروڑ روپے لوگوں کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں. وہ جو پبلک ہے جس کو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، جو آپ کو ووٹ دیتی ہے، آپ کو نوٹ دیتی ہے، پاکستانی شہریت کی NIC رکھتی ہے، تو اس کے بھی کچھ رائٹس ہیں یا وہ بالکل ہی بھیڑ بکریوں کی طرح آپ ہکاتے رہیں اور پیسے کماتے رہیں ان سے؟ تو میرا تو اس حکومت سے اور جو بھی ارباب اختیار لوگ ہیں ان سے یہ بہت شدت سے مطالبہ ہے کہ بھائی اگر آپ ایسا نہیں کریں گے
ان پبلک کو نہیں دیکھیں گے اور یہ جو بھی مافیا اس کے پیچھے کار فرما ہے ان کو نہیں دیکھیں گے، اور یہ قانون کے طالب علم جو ہیں، قانون چلانے والے جو لوگ ہیں اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں، اگر یہ اس کا نوٹس نہیں لیتے ہیں تو یہ پبلک کہاں جائے؟ پھر ان کے پاس ہوتا ہے کہ ان کی یونین سازی کی جائے، ان کا بھی کوئی ٹرک ڈرائیوروں کی طرح یونین بنایا جائے، تو آپ تو چلنے پھرنے سے محتاج ہو جائے گے، پوری اسٹیٹ آپ کی کلیپس ہو جائے گی اگر کسی نے ان کو یہ شوشہ دے دیا۔ چلیں میں آپ کی توسط سے بھی بات کہتا ہوں کہ پبلک اکٹھے ہو جائے، آپ 100 روپے جو روزانہ خرچ کرتے ہو، 100 روپے اسٹیشن بنا لو، اسٹیشن کو 100 روپے فنڈنگ کرو، دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ کون زیادتی کرتا ہے، تو پھر ایجوکیشن ہوگی، پھر چیزیں ہوں گی۔ آپ لوگوں کو اس طرف غریب عوام ہے، ایک آدمی کو 18,000 روپے سیلری دیتے ہو، ایک منیمم ویج ہے سب کے پاس 18,000 روپے، وہ بھی کچھ لوگ 16 دیتے ہیں، کچھ 18 دیتے ہیں، اس کے اندر آپ کی مہنگائی اور معاملات کو دیکھیں، پھر ٹرانسپورٹ پہ وہ 200-300 روز کے خرچ کر دے، 200 روپے وہ کھا لے، تو 15,000 روپے تو اس طرح سے نکل جاتے ہیں، اس کے بچتا کیا؟ تو لوٹ مار نہیں ہوگی، چیزیں نہیں ہوں گی، معاملات نہیں ہوں گے، اور ایجوکیشن نہیں ہوگی، تو یہ تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا آپ کا معاملہ۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ڈبل سواری ٹوٹل آپ اپنی قوم کو، اپنی اسٹیٹ کو، اور آپ کی جو یہ نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے، اور ماشاءاللہ یہ یوتھ کے لیے گورنمنٹ آئی تھی تو یہ بھی نہیں سوچ رہی، اور جو یوتھ کے اہم بردار ہیں، جو ورکرز ہیں، وہ بھی گھوم رہے ہیں، وہ بھی نہیں بات کر رہے ہیں۔ بھائی یوتھ کی حکومت ہے نا، یہ موٹر سائیکل کوئی بابے تو نہیں چلاتے ہماری طرح، زیادہ تر اس کے اندر وہی ینگ جنریشن لوگ ہیں، تو نہ ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے، نہ جن لوگوں کے پاس علم ہے اور چیزیں ہیں اور طاقت ہے وہ نہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ٹائم زیادہ ہو جائے گا آپ کا، یہ ٹاپک ہے، میرا خیال تقریباً کوشش کی ہے میں نے کہ چیزیں کور ہو جائیں، تو اس کو دیکھیں، اس میں بتائیں آپ کا کیا انپٹ ہے، آپ کیسے سوچتے ہیں؟ تو ناظرین بات یہ ہو رہی ہے، خالد بھائی یہ بات کر رہے ہیں کہ موٹر سائیکل والوں کی کوئی اپنی ایسوسیشن، یونین غالباً فیڈرل لیول پہ، پورے ملکی لیول پہ نہیں ہے، چھوٹے موٹے تو ہے لیکن نہیں ہے، نہیں شاید ہے ہی نہیں، اس سے ظلم و زیادتی کا شکار ہے۔ بالکل ایسے تو یہ جو گورنمنٹ پہلے، خالد بھائی پہلے یہ تھا کہ پہلے یہ فیڈرل کے پاس ہوا کرتا تھا یہ اختیار 144 لگانے کا، ایک سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا نہ کرنے کا، لیکن اس کے بعد یہ دے دیا گیا ہے صوبائی انتظامیہ کو۔ اب صوبائی انتظامیہ میں بھی دے دیا، صوبائی انتظامیہ نے بھی دے دیا ہے یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈپٹی کمشنر جو ہے آرڈیننس جاری کرتا ہے کہ 2 سواری نہیں ہوگی، 3 سواری نہیں ہوگی، اس قسم کے فضول قسم کے آرڈرز ڈپٹی کمشنرز کی طرف سے آتے ہیں، کیونکہ کوئی کام تو ہے نہیں، کوئی تعمیری کام تو ملک میں عام طور پہ نہیں نظر آتا، سوائے اس کے جو چیزیں ابھی نظر آتی ہے کہ جس سے عوام کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ڈبل سواری پہ پابندی، بات تو یہ ہے کہ کرائم، دہشت گردی کیا صرف ڈبل سواری کے والے کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا خالد بھائی؟ نہیں دیکھیں، اصل میں آپ کی بات تھوڑی سی کاٹ رہا ہوں، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دیکھیں ان کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے، اور جن لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہے ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ڈی سی کی آپ نے بات کی، ڈپٹی کمشنر کی، ڈپٹی کمشنر بھی کسی کا محتاج ہے، اس کو بھی کوئی آرڈر دیتا ہے، اس کی اپنی کوئی سے نہیں ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر آیا ہے اور عام کی خدمت کے لیے وہ اپنے علاقے کا ذمہ دار ہے۔ اس کو ہم نے ایک بہت بڑی ورک فورس دی ہوئی ہے جس کے لیے یہ پبلک اس کو پے کرتی ہے، ان کی تنخواہیں ہمارے ٹیکسوں سے جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ موٹر وہیکل ٹیکس بھی جو آتا ہے اس کے اندر موٹر سائیکل سوار بھی شامل ہے، اس سے آپ کا نظام چلتا ہے سارا۔ تو اس نظام پہ جو لوگ آپ کو تنخواہوں پہ رکھتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ چیزوں کو کریں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سب کو گھر میں لاک ڈاؤن کا لفظ استعمال ہو رہا ہے پوری دنیا میں، سب کو بٹھا دو کہو جی ہم چودھری ہیں، ہم نے بڑا اچھا انتظام سنبھالا ہوا ہے۔ انتظام تو سنبھالیں گے آپ ایسے کہ حالات کچھ بھی ہوں، کام بھی چلتا رہے، معاملات بھی چلتے رہیں، سیاست بھی چلتی رہے، سب چیزیں چلتی رہیں، اور اس کے اندر جو آپ کا رول ہے، جو پولیس کا رول ہے، انتظامیہ کا رول ہے، آپ پلے کریں۔ آپ اگر یہ ڈبل سواری کو پابندی لگا کے کوئی کارنامہ انجام دے رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں آپ کا فیلئر ہے، آپ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ پھر اس میں آپ ایک کام اور کھول دیتے ہو کہ کوئی مجبوری میں کوئی بڑی عمر کا آدمی، کوئی اپاہج، کوئی معذور، کوئی بچہ ساتھ اگر جا رہا ہے تو آپ پیسے کمانے کا دھندا بنا لیتے ہیں، اس سے بھی آپ پبلک کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔
تو ڈی سی صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اس قانون کے پیچھے لے کے نہ جائیں، اس کا استعمال کر کے اپنے آپ کو سرخرو نہ کریں، مانے کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں اور اپنی جو ڈیوٹی ہے اس کو پراپر انجام دیں، سب کچھ کھلا رکھ کر، سب کچھ بند کر کے تو میں بھی کر دوں گا۔ خالد بھائی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ موٹر سائیکل کے اوپر بیچ میں اگر پارٹیشن لگا دیا جائے تاکہ کورونا سے بچنے کے لیے، کیا ایسا ممکن ہے جیسے پہلے ویسپا میں ہوا کرتا تھا؟ بھائی آپ نے ہاتھ میں ماسک لگایا ہوا ہے، ہاتھ میں اپنے گلوز لیے ہوئے ہیں، چہرے پہ آپ کے ماسک لگا ہوا ہے، منہ پہ آپ کے ہیلمٹ ہے، قانون آپ کا یہ ہے کہ ڈبل سواری بھی ہوگی تو دونوں کے پاس ہیلمٹ ہوگا، تو کرونا کدھر ہے؟ وہ تو کورونا پروٹیکشن تو پہلے سے چل رہی، وہ تو پروٹیکشن اور پہلے سے چل رہی نا۔ بات یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو اویئر کرتے ہیں کہ بھائی وہ تو رٹا دیا پوری قوم کو کہ جی فاصلہ رکھیں اور 20 سیکنڈ تک ہاتھوں کو دھوئیں اور فلانا کریں، تو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بھی رونے کے بجائے یہ کہتا ہوا پیدا ہو رہا ہے کہ فاصلہ رکھو۔ تو سچویشن تو یہ ہے کہ یہ اپنا رٹا تو دیا ہے، تو کس کام کے لیے؟ وہ اسی لیے ہے نا کہ جب وہ گھر پہنچتا ہے، آفس پہنچتا ہے تو اپنے آپ کو سینیٹائز کرتا ہے، چیزیں کرتا ہے، اپنے گلاس کو دھوتا ہے، اپنے کپڑے کو دھوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے اپنے گھر کے اندر گیٹ کے ساتھ ہی واش بیسن لگایا، ٹھیک ہے۔ میں اپنی پڑوس کی مسجد میں جب جاتا ہوں تو سینیٹائزر کی بوتل لے کے جاتا ہوں، جنرل پبلک کو بھی دیتا ہوں کہ بھائی آپ استعمال کریں۔ تو جب آپ نے پبلک کو سکھایا ہے تو ان پہ اعتبار بھی تو کریں، پھر روڈ پہ ان کے ساتھ جاتے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ کی طرف سے یہی پیغام ہے حکومت وقت سے کہ پلیز اللہ کے لیے ان باتوں کا، بلکہ اپنے اقتدار کو تول دینے کے لیے ان باتوں کا خیال رکھیں کہ یہ سائڈ ڈبل افیکٹ سواری دیکھیں، کے اوپر پابندی خالی نہ لگائے۔ ڈبل سوری پابندی لگانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ باہمی اتحاد، رواداری، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، جتنے بھی یہ مکاتب فکر کے لوگ ہیں جن کے ڈر سے آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے، ان کے درمیان بھائی چارہ لے کر آئیں، ان کو علماؤں کو بٹھائیں، ان سے بات کریں، یہ کام ہے کرنے کے جو آپ کر نہیں رہو۔ وہ غریب موٹر سائیکلوں کو آپ بند کر دو تو آپ سمجھتے بہت بڑا کام کر لیا آپ نے۔ اور اگر یہ نہیں کریں گے تو آنے والے کئی سالوں میں، اور اگر پبلک اکٹھے ہوگی تو بہت جلدی ان کی یونین بھی بنے گی، چیزیں بھی ہوں گی، پھر آپ ان کو بھی سنبھالیں، ان کی تعداد بہت بڑی ہے، یہ حکومت اپنے ذہن میں رکھے۔ یونین بنانے کی، ایسوسیشن بنانے کے آئین پاکستان بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے بالکل بالکل کہ بالکل آپ یونین ایسوسیشن بنا سکتے ہیں، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل والے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے سب سے پہلے تو اویئرنیس والا یونین بنائے، یعنی بالکل اپنے ہیلمٹ کا، جو پیسنجر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے وہ بھی اپنے ہیلمٹ لگائے، اپنی جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ پہلے پوری کر لیں۔ ہاں جو ان کی اپنی ذمہ داری ہے، جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن یا جو بھی کیا کہتے ہیں موٹر سائیکل یا ڈرائیونگ کے حوالے سے جو بھی انسٹرکشن ان کو ہیں اس کو فالو کریں، اس کے بعد اپنے حقوق کے لیے لڑیں، بالکل لڑیں۔ بالکل بالکل، یہ آپ کا پیغام عوام تک پہنچ گیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ عوام فیڈ بیک دیں گے اس سلسلے میں ہمیں، اور خالد بھائی کو اجازت دیجیے انہی باتوں کے ساتھ کہ ڈبل سواری پہ پابندی لگانا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ان کو بتائیں، ان کو ٹریننگ دیں۔ دوسرا نمبر، جب راستے میں پولیس اگر پکڑ لے تو پولیس کو بھی اخلاقیات سکھانے کی ضرورت ہے، لیکن اخلاق کا معاملہ یہ بعد میں ہم بات کریں گے، یہ ہمارا معاشرتی قومی المیہ ہے۔ اخلاق کا فقدان تو اسمبلی میں بھی نظر آتا ہے، آپ ٹاک شو میں بھی دیکھیں گے، مساجد میں بھی دیکھیں گے، بازاروں میں بھی دیکھیں گے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اور اب تک سبسکرائب نہیں کیا سامعین تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ خالد بھائی کے ساتھ دیکھ سکیں ہمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر۔